اللہ کریم نے انسانی وجود کو اس دنیا کے اندر بہت سارے مراحل سے گزار کر مکمل فرمایا اپنی شان کے لائق۔ اب سب جانتے ہیں کہ پیارے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے والدہ ماجدہ کے بطن انور سے پیدا ہوئے۔ یہ دو واقعات انسانی تاریخ کے انوکھے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے والدین ہی نہیں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ تو ہے، والد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب کریم بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو چاہتا تو آپ کو اور مجھے اور پوری کائنات کے انسانوں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا۔ قادر تو ہے، اس نے اپنی قدرت ظاہر فرما دی۔ اگر پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا میرے رب نے، وہ قادر ہے کہ ہم سب کو بغیر باپ پہ پیدا کر دیتا۔ لیکن اصول کیا ہے، دستور کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو بندہ بھی اس کائنات فانی کے اندر آتا ہے اس کو ماں باپ کے ذریعے میرا رب کریم دنیا کی رونقیں اور دنیا کی زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ قادر تو ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اوورال دنیا کے انسان ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں۔ اب اس کی پہلی حکمت سنیے اور اس کی عظمت کو سمجھیے۔ انسان کے بہت سارے اعمال ہیں جو انسان کے جنت میں جانے کے ذریعے ہیں، بہت سارے اعمال۔ مثلا اللہ پاک نے جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے، مشکات کی حدیث ہے، جس دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ۔ دنیا میں جو نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں گے انہیں باب الصلاۃ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الصدقہ، صدقے والا دروازہ۔ جس نے دنیا میں زیادہ صدقے کیے، خیراتیں کی، اللہ پاک محشر کے دن اسے جنت کے دروازے باب الصدقہ سے جنت میں داخل کروائے گا۔ ایک دروازہ باب الریان، وہ بندے جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں نے روزے زیادہ رکھے، اللہ پاک محشر کے دن باب الریان دروازے سے گزروا کے انہیں جنت میں داخل کروائے گا۔ یہ اعمال ہیں جنت میں جانے والے۔ ان میں سے ایک عمل والدین کے ساتھ بطور خاص جڑا ہوا ہے کہ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ کے متعلق، الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال علیہ السلام، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور والد کے متعلق فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، مشکات میں ہے، کہ آقا نے فرمایا تمہارا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تم چاہو تو اسے توڑ دو، چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ دونوں آپشن حضور نے دے دیے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوان بالخصوص توجہ فرمائیں، یہ فتنے کا دور ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، جی والدین تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی زندگی دیہاتوں میں گزری، ہم تو اب شہروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن نبیوں کے تاجدار آپ کو اور مجھے سبق کیا دے رہے ہیں کہ جنت کا درمیانی دروازہ تیرا والد ہے۔ اگر تم نے اس کی حفاظت کر لی نا، گویا سمجھو اپنے آپ کے لیے جنت پکی کر رہے ہو۔ اور فرمایا اگر تم نے اس کو گرا دیا، اس کی حفاظت نہ کی، اسے توڑ دیا تم نے، تو تم خود اپنی جنت ہی گویا اپنے آپ سے دور کر رہے ہو۔ اور والدہ کے متعلق فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب جنت حضرات گرامی حقیقت میں واقعہ کہاں ہے؟ آپ اور میں جس زمین پہ بیٹھے ہیں نا، اس زمین سے پہلے آسمان تک فاصلہ ہے 500 سال کا، پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی، پھر پہلے سے دوسرے کا فاصلہ 500 سال کا، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی، پھر دوسرے سے تیسرے کا فاصلہ 500 سال کا۔ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان سے دوسرے کا فاصلہ 500 سال، پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 سال۔ تو اس زمین سے 7ویں آسمان کی چھت تک فاصلہ ہے 7000 سال کا۔ اور پھر آسمانوں کے پار ہے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس میرے رب نے جنت بنائی ہے۔
عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، قرآن حکیم کے لفظ ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، اور آپ کی اور میری مائیں یہ تو معاشرے کے اندر زمین پر چل رہی ہوتی ہیں، اور فرمایا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اور جنت میں نے آپ کو بتا دی کہ آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جو اتنی دور ہے، اس کو اگر لایا جاتا اور جہاں زمین پہ رکھا جاتا تو زمین کے اوپر جنت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ رب نے دنیا چھوٹی بنائی ہے، جنت اس سے بڑی بنائی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان کی دونوں تہوں کو، یعنی 7 تہیں جو زمین کی ہیں اور 7 آسمان، ان کو ملایا جائے نا تو جنت کی چوڑائی بنتی ہے۔ لمبائی تو میرا رب جانے کتنی ہے۔ اب اتنی بڑی جنت زمین کے اوپر اگر لا کے رکھی جاتی تو زمین تو تھوڑی ہے، جنت اس سے بہت بڑی ہے، اس لیے اسے آسمانوں کے اوپر رکھا گیا۔ اب یہ جو آقا نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث ہر روز سنتے ہیں، ہر بچے کو یاد ہے، سمجھئے جنت وہاں سے چل کے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کراس کر کے، سورج چاند کو کراس کر کے زمین کے اوپر کوئی نہیں آتی، ماں کے قدموں کے نیچے چمٹ کوئی نہیں جاتی کہ جدھر تیری میری والدہ جائے جنت اس کے قدم کے ساتھ لپٹ کے ساتھ جاتی ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جنت ہے تو وہیں، لیکن اگر تو حقدار بننا چاہتا ہے تجھے وہاں جانے کی ابھی ضرورت نہیں، ماں کے قدموں میں رہ کے خدمت یہاں کر دینا، میرا مالک وہاں والی جنت کا تجھے مالک اور حقدار بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ حضور سے پوچھا گیا آقا اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بڑی توجہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ وہ اعمال جو اللہ کو پسندیدہ ہیں ان میں سے افضل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ اللہ کے نزدیک جتنے عمل افضل ہیں نا، محبوب ہیں، ان میں سے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ وقت پر نماز پڑھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز کی قدر و منزلت کتنی ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت جی کیا کریں، دکانداری بھی ہے، کاروبار بھی ہے، محنت مزدوری بھی ہے، نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کدھر، ڈپٹی نہیں کریں گے تو کھائیں گے کدھر۔ ذرا اذان کے جملوں پہ غور کیجئے، میں دہرا رہا ہوں، سنتے تو آپ روزانہ ہیں۔ اذان کے جملے ہیں حی علی الصلاۃ، اس کے بعد کے جملے ہیں حی علی الفلاح۔ حی علی الصلاۃ کا معنی آؤ نماز کی طرف، اور حی علی الفلاح کا معنی آؤ کامیابی کی طرف۔ اذان میں پہلے نماز کا ذکر ہے، بعد میں کامیابی کا ذکر ہے۔ کوئی کہیں اور نہ سمجھ لے کوئی کہ دکان پہ بیٹھے گا نماز چھوڑ کے تو کامیاب ہوگا، دفتر میں بیٹھا رہے گا نماز چھوڑ کے تو کامیاب رہے گا، کھیتی باڑی کرتا رہے گا بازار میں تو کامیاب رہے گا۔ فرما نہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ فرما کامیابی کہیں اور نماز کہیں اور ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ جہاں رب نے نماز رکھی ہے وہیں تیرے لیے ساتھ کامیابی بھی رکھی ہے۔ نماز کو اور کامیابی کو جوڑا گیا شریعت میں، اس لیے کوئی سمجھے کہ میں نماز کے بغیر کامیاب ہو جاؤں گا، ایک غلط فہمی ہے اس کی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس میں تو ہو سکتا ہے زیادہ جائیداد اکٹھا کر لے، زیادہ اوپر والی سیٹ پہ پہنچ جائے، لیکن اصل کامیابی تو آخرت کی ہے نا۔ اور جس طرح گرامی قدر حضرات نماز سے کامیابی ملتی ہے، اسی طرح نماز چھوڑنے سے کامیابی انسان سے دور بھی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی سنیں، مسلم شریف میں ہے۔ کریم آقا نے فرمایا جس کی نماز چھوٹ گئی یعنی قضا ہو گئی، فرمایا اس کی اولاد بھی ہلاک ہو جائے گی، اس کا مال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ مسلم کے لفظ ہے، یعنی اولاد اور مال ان دونوں کا تعلق بھی نماز سے ہے، کہ نماز کے ساتھ تیری اولاد کی کامیابی بھی جڑی ہے، تیرے رزق کی کامیابی بھی جڑی ہے، دونوں کی کامیابیاں جڑی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرماتے ایک بندہ آیا، نوجوان تھا، اس نے کہا آقا، ابو داؤد ابن ماجہ کے لفظ ہیں، میں اپنے والد صاحب کو خرچہ دیتا ہوں کھانے کے پینے کے معاملات جو ہیں، لیکن آقا میرا اپنا کنبہ ہے، خاندان ہے، جو میرے پاس ذاتی مال ہے نا اپنا، اس میں بھی میرے والد صاحب کچھ نہ کچھ لینا چاہتے ہیں، آقا کیا اس مال میں سے میں نے اپنے والد کو دینا ہے، وہ جو میرا ذاتی پڑا ہے؟ نبیوں کے تاجدار نے فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ اللہ اکبر، دونوں کا مالک تیرا والد ہے۔ اب وہ حدیث پوری کرتے ہیں کہ حضور سے پوچھا کہ آقا سب اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، جامع ترمذی کے لفظ ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرما ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، استاذ العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی سید غلام رسول قاسمی صاحب تشریف لائے، اعظم وسلم تشریف رکھیں، سارے حضرات تشریف رکھیں، سارے حضرات تشریف رکھیں، تمامی اب آپ تشریف رکھیں، جزاکم اللہ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک اعمال میں سے افضل اعمال، پسندیدہ اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ عرض کیا گیا رسول اللہ اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ راوی کہتے ہیں میں نے تیسرا عمل پوچھا تو آقا کریم نے فرمایا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ فرماتے میں نے چوتھا عمل پوچھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور میں نے یہ گمان کیا کہ مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اب توجہ فرمائیے، نماز کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو شریعت مطہرہ نے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل گنا ہے، اور اس حدیث میں اس کے بعد جہاد کا درجہ ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے۔ فرمایا والدین ہیں، ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ اس نے کہا میری والدہ بوڑھی ہے، وہ گھر میں ہے۔ فرمایا گھر جا۔ دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، ہر مرتبہ اجازت طلب کرتا، اور کریم آقا فرماتے گھر جا۔ جب تیسری یہ چوتھی مرتبہ اس نے عرض کیا رسول اللہ میں تو میدان جہاد میں جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گھر جا کے اپنی ماں کی یا اپنے والدین کی خدمت کر، کریم رب تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے برادران اسلام، دوستو اور بزرگوں، کہ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود دین نہیں ہے، کہ صرف اس میں عبادات وہ ہیں جو حقوق اللہ کے ساتھ منسلک ہیں، بلکہ اسلام کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بہت ساری عبادات ایسی ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو حقوق العباد کے ساتھ جڑے ہیں۔ آج ایک عجیب ماحول بن چکا ہے، وہ کیا کہ بہت سارے لوگ تو حقوق العباد پر اتنی اہمیت کے لیکچر دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک ایک صاحب نے اخبار میں کالم لکھا، بہت سارے بڑے بڑے بزرگوں کے نام لے کے، میں نام لیے بغیر ذرا بات کرنے کا مزاج رکھتا ہوں، بہت بڑے بڑے بزرگ فی زمانہ جو ہیں، انہوں نے کہا جی فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑے دین کا کام کر رہے ہیں، فلاں صاحب بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، فلاں بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس دنیا کے لیے ہم سے عمال کروا رہے ہیں، پتہ نہیں کس دنیا کے لیے ہم سے عمال کروا رہے ہیں کہ اگلا جہان ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ بجائے اس کے کہ مدارس بنائیں، بجائے اس کے کہ یہ کتابیں چھاپیں، بجائے اس کے کہ یہ دین کا کام کریں، مساجد بنائیں، انہیں تو چاہیے کہ یہ کوئی جگر کا ہاسپٹل بنوائے، کوئی آنکھوں کا ہاسپٹل بنوائے، یہ مخلوق خدا کی خدمت کریں، پتہ نہیں اگلے جہان کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ ایکسپریس جو مشہور ترین پاکستان کا اخبار ہے، اور وہ مشہور ترین کالم نگار ہے جس کا کالم چھپا کہ پتہ نہیں کس دنیا کے لیے ہم سے اعمال کروا رہے ہیں۔ جی یہ لبرل لوگ اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ نعوذ باللہ اب اگلے جہان کے بھی انکاری ہونے کو ہے کہ دنیا میں کام کریں۔
جگر کا ہاسپٹل بنوائیں، آنکھوں کا ہاسپٹل بنوائیں اور فری ہو. جتنا پیسہ یہ مدارس اور مساجد پہ بھی خرچ کر رہے ہیں نا، اتنا پیسہ یہ مخلوق خدا پر خرچ کرے تاکہ لوگوں کی دنیا اچھی ہو. اسلامی نظریہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی نظریے کے اعتبار سے، اسلامی عقیدے کی روح سے، وہ بندہ جو صرف اللہ پاک کے حق پورے کرے، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج و زکوٰۃ کے معاملات کرتا ہو، لیکن ماں باپ کو ناراض کرتا ہو، محلے دار مسلمان اس سے پریشان ہو، بہنوں کی زمین پر وہ غاصب بن کے بیٹھا ہو، وہ وراثت کی تقسیم نہ کرتا ہو کہ میری بہنوں کا، میری والدہ کا حصہ نہ نکل آئے، وہ لوگوں کے مال ہتھیا کے رکھتا ہو، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انتہا درجے کا ظالمانہ سلوک کرتا ہو اور کہے میں نے داڑھی بھی رکھی ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں حج پہ بھی جاتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اور کہے کہ میری عبادات بڑی زیادہ ہیں، یہ بھی حقیقی معنوں میں صحیح راستے پہ نہیں ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف حقوق العباد پہ ہی زور دیا جائے، ویلفیئر سوسائٹیاں بنائی جائیں، ہاسپٹل بنائے جائیں، جناب والا لوگوں کو سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، زلزلہ زدگان کی مدد کی جائے، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کی نعوذ باللہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بندہ بھی صحیح نظریہ اور صحیح عقیدے کا حامل نہیں ہے. اصل صراط مستقیم یہ ہے کہ بندہ مومن ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں بھی وقت گزارے، رب کریم کی عبادت میں بھی وقت گزارے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو لے کے چلے. آخری حدیث اور میں مکمل کرتا ہوں چونکہ قبلہ آ چکے ہیں، مناسب نہیں ہے زیادہ آپ کو بٹھانا، اور معمولات ہوتے ہیں علماء کے. جس طرح انسان کے والدین کا انسان کے ساتھ دنیا میں تعلق ہے، ہم انہیں جوتا، کپڑا، مکان، کھانے کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، اسی طرح اسلامی عقیدہ کی روح سے انسان کے والدین کا انسان کے ساتھ تعلق وصال کے بعد بھی رہتا ہے. ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کے وصال کے بعد بھی ان کا کوئی حق مجھ پر ہے؟ کہ دنیا میں تو جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ کیا، کیا ان کے وصال کے بعد بھی کوئی ان کا حق مجھ پر ہے؟ تو آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین کے تجھ پر 4 حقوق ہیں ان کے وصال کے بعد. پہلا فرما ان کی نماز جنازہ پڑھنا، یعنی مسلمان والدین ہیں تو ان کا پہلا حق وصال کے بعد یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ بندہ پڑھے. افضل درجہ یہ ہے کہ خود اس قابل ہو کہ جب والد والدہ کی چارپائی جنازے والی سامنے پڑی ہو تو یہ محلے سے مولوی صاحب نہ ڈھونڈتا پھر رہا ہو، بلکہ خود اس قابل ہو کہ اپنے والد والدہ کا جنازہ پڑھائے، تاکہ ان کو بھی ڈبل راحت ہو کہ ہماری اولاد الحمدللہ اس قابل تھی کہ انہوں نے خود ہماری نماز جنازہ ادا کی ہے. جی بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. ایک ٹکڑے دن میرے پاس بندہ ہے، وہ مجھے کہنے لگا، سردی کا موسم تھا اس وقت سرگودا میں، کہنے لگا میں 50 مسجدوں سے ہو کے آیا ہوں، کوئی ایک مولوی صاحب بھی غسل دینے کے لیے نہیں آ رہے. میں نے کہا فوت کون ہوا ہے؟ کہنے لگا میرا چاچو. دوسرا کہنے لگا میرا والد. 2 نوجوان تھے موٹر سائیکل پہ. میں نے کہا تو آپ کے خاندان میں کوئی غسل نہیں دے سکتا؟ کہتا بس جی وہ، میں نے کہا میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، ساتھ بندہ بھیجتا ہوں، غسل آپ دیں گے وہ بتائے گا. نہیں جی اصل میں وہ یہ ہے کہ کبھی دیا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی میں جن سے اتنی محبت اور پیار کرتے ہیں ان کے وصال کے بعد پھر نعوذ باللہ ان کو ایسے سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب ان کو غسل دینا کو برا کام ہے. جی میت کے قریب نہیں جانے دیتے اپنی اولادوں کو. اسلام آباد میں جی 11 سے گزرا تو میرے ساتھ جو دوست تھا اس نے بتایا یہاں کو بندہ مر جائے یہ فون کرتے ہیں، عیدی وغیرہ جو ایمبولینس والی ایسی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ آ کے ان کے والد کی ڈیڈ باڈی لے جاتے ہیں، غسل کفن دفن جو مرضی کریں، اس کے بعد قبر میں دفن کر کے انہیں رسید آ کے دیتے ہیں کہ یہ لو اتنا خرچہ آیا ہے. ایسی تعلیم اور ایسی ترقی جس میں انسان اپنے مسلمان والدین کا جنازہ پڑھنا ہی گوارا نہ کرے، غسل دینا ہی گوارا نہ کرے، ان کے دفن میں شامل ہونا ہی گوارا نہ کرے، تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ ضرور پڑھائیں اپنی نسلوں کو، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی دینی تربیت بھی ان کی ضرور کریں. تو پہلا حق نماز جنازہ پڑھنا. دوسرا کریم آقا نے فرمایا ان کے لیے استغفار کرنا، اور اس کی حد نہیں ہے. قبلہ موجود ہے کہ 1 دن 2 دن 4 دن 40واں سالانہ ختم، یہ ساری زندگی ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائیں ساری زندگی ہیں. تیسرا حق فرمایا تم نے ان کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، جو وعدے انہوں نے کیے تھے.
چاہے وہ دینی وعدہ کسی کے ساتھ کیا، چاہے وہ دنیاوی. نہیں کہا کہ میں مسجد کو اگلے مہینے 10,000 روپے دوں گا جب میری تنخواہ آئے گی، اس سے پہلے ان کا وصال ہو گیا. تو اولاد کو چاہیے کہ وہ یہ وعدہ پورا کرے. رشتہ داروں کے ساتھ وعدہ کیا تھا تم سے رشتہ لیں گے، تمہیں دیں گے، اگر کوئی شرعی امر مانے نہ ہو تو ان کا یہ وعدہ بھی پورا کیا جائے. اور چوتھا فرمایا ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. جن کے ساتھ والدین کی دوستی تھی ان کے ساتھ حسن سلوک تمہاری ذمہ داری ہے. تو آئیں اپنی نسلوں کو حضور کے دین کے احکامات اس انداز میں سمجھائیں کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے دنیا میں رہ کے والدین کی خدمت کس طرح کرنی ہے، ان کے وصال کے بعد ہم نے ان کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. اللہ کریم آپ کو، مجھے، سب کو دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں انتہائی شکر گزار ہوں استاذ العلماء